ہر ملک میں قوم میں وقتاً فوقتاً مہان پرش پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جینیس لوگ اپنے ملک کی سمتیں، کلچر، آورش، رسم و رواج، سوچ کو بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یہ مہان پرش لوگ فرد کی حیثیت میں بڑے ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق قومی جینیس مجموعی ملکی جینیس سے نہیں ہوتا۔ سوئس لوگ فرداً فرداً اور مجموعی طور پر گھڑی بنانے کا خصوصی ملکہ رکھتے ہیں۔ قومی جینیس سے میری مراد وہ خاص لگاؤ ہے جو کسی قوم میں اس وقت بھی ملتا ہے جب اس میں مہان پرش پیدا نہیں ہو رہے ہوتے۔ وہ اپنی اپنی خصوصی مجموعی سائیکی کے زیر اثر اپنی فیلڈ میں مارتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا دھارا اس میدان میں کبھی ختم نہیں ہوتا۔ روس میں بیلے، امریکہ میں پالیٹکس، سعودیہ میں مہمان نوازی، فرانس میں نئی سوچ، اعلیٰ ذیلیقیات، ہر ملک اپنی قومی سطح کے جینیس سے دوسرے ممالک کے سامنے اپنا شرف قائم رکھتا ہے۔ برصغیر کا قومی جینیس سفید آدمی سے مرعوب ہونا ہے۔ اس میں ہندوستانی، پاکستانی دونوں ایک سے خوفزدہ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستانی مرعوب ہو کر سفید فام آدمی کی نقل اتارتا ہے اور اس کے ہم پلہ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہندوستانی بظاہر اپنے لباس، زبان، کلچر پر ڈٹا رہے گا لیکن خوفزدہ وہ بھی ہوگا۔ اندر سے اس کا بھی لہو سوکھتا ہے۔ وہ بھی تمام تر سماجی احسا اور تیاگ کے باوجود مغرب کے کارناموں پر انگشت بدندہ ہے۔ ہولے ہولے میں تصویر دانیہ اس ایسی پاسی با نیت کا استعمال خوب موقع پر کرنے لگا تھا۔ غالباً نیت ایک ایسا لفظ ہے جو روس میں سب سے زیادہ اٹل اور بامعنی ہے۔ ہماری دکانوں پر اگر سامان موجود نہ ہو تو بھی باجی جی ابا جی کے لیے دکاندار ساتھ والی دکانوں سے سامان منگوا کر دکھا دیتا ہے، خریدوا دیتا ہے۔ لیکن روسی دکاندار، ہوٹل کا بیرا، ٹیکسی ڈرائیور کی زبان سے جب ایک بار نیت کا لفظ نکل جائے تو پھر اس پر پسیجنے کا شبہ کرنا زیادتی ہے۔ جو چیز نہیں ہے نہیں ہے۔ ویسے بھی ابھی روس کنزیوم گڈز کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ وہ قومی سطح پر ایسے بڑے بڑے حیرت انگیز پروجیکٹ بنا رہے ہیں کہ ضرورت کے سامان کی طرف ابھی ان کی ویسی توجہ نہیں جیسی امریکہ اور جاپان کی ہوتی ہے۔ وہاں سڑکیں، ڈیم، ہوائی جہاز، ہسپتال، ہیوی انڈسٹری، بجلی گھروں پر حکومت کا سارا زور لگتا ہے۔ لیکن عام گاہک کے لیے خوبصورت سینٹ، گاڑیاں، پین، لپسٹک، ریشمی جرابیں، خوبصورت پرس، نیکٹائیاں، ایسی چیزیں اگر بنتی ہیں تو بی گریڈ ہوتی ہیں۔ ہر حکومت کی طرح روسی حکومت کا بھی خیال ہے کہ ہمارے عوام اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ملک کی ضرورت کے سامنے ذاتی ضرورت کو کوئی اہمیت نہ دیں گے۔ ہر حکومت یہاں دھوکہ کھاتی ہے۔ اسے شاید معلوم نہیں ہوتا کہ عام شہری اپنی غرض و غایت سے بندھا ہوتا ہے۔ یہی معمولی لوگ جب ان کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، چاہے یہ ضرورتیں آسائش کا غیر ضروری سامان ہی کیوں نہ ہو، تو پوری ملکی آئیڈیالوجی کو سبالوجی کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں مال سمگل ہونے لگتا ہے، فورن سامان کے خفیہ بازار اڈے کھلنے لگتے ہیں اور روس میں امریکی سگریٹ، لپسٹک، ریشمی جرابیں، فشک کرنے والی سینٹ دیکھ کر ایک نوجوان روسی لڑکی کو کمیونزم کے تمام اونچے آورش بھول جاتے ہیں اور وہ سیدھی ساری لڑکی رہ جاتی ہے، ایسے خوبصورت لگنے اور محبوب کی نگاہوں میں جسنے کے سوائے اور کچھ نہیں سوچتا۔ جس طرح قومی سطح پر اس ملک اور قوم کا بہت ڈراوا ہوتا ہے جس کے پاس مہلک ہتھیار ہوتے ہیں، ایسے ہی فرد کی سطح پر اس آدمی کا بہت دبدبہ ہوتا ہے جس کے پاس دوسرے آدمی کو مرعوب کرنے کا سامان ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں میں یونیورسٹی کے دو روسی لڑکے داریا اور میخل بھی تھے۔ ہمیں داریا نے اپنی منگنی کی خوشی میں روس ہوٹل میں مدعو کر رکھا تھا۔ ہم تینوں بہت خوش تھے کیونکہ ہم میں سے داریا سب سے زیادہ جنس مخالف سے بے پرواہ تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے شادی کو مضحکہ خیز شے ثابت کرتا۔ پھر اچانک وہ نتاشیا کے ساتھ کبھی کبھی دیکھا جانے لگا۔ پھر اس سے بھی اچانک پتہ چلا کہ وہ نتاشیا سے شادی کرنے والا ہے۔ داریا نے اپنی منگنی کی خوشی میں روس ہوٹل میں مدعو کر رکھا تھا۔ اچانک پتہ چلا کہ وہ نتاشیا سے شادی کرنے والا تھا۔ جس وقت ہم روس میں بیٹھے انار کا رس پی رہے تھے، اس وقت ایروفلوٹ کے بس سامنے رکے روس ہوٹل کی بیرونی دیوار قریب قریب شیشے کی ہے۔ جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں سے سڑک کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ بڑے بڑے ہڈل جسموں والی امریکی عورتیں جینز اور بغیر آستینوں کے بلاؤز پہنے، سروں پر پیلے اور ٹمکنے والے سرخ رومال باندھے بس سے اتر رہی تھیں۔ ان کے بازو چہرے سے دھوپ میں کندنی ہو رہے تھے، چہرے پر گہری براؤن چیتیں پڑی تھیں۔ امریکی مرد جسموں پر کافی سامان لادے نون ہونے کی بھرمار سے انگریزی بول رہے تھے۔ ان سب کا لباس سادہ تھا جیسا کہ امیر آدمیوں کا عموماً ہوا کرتا ہے، لیکن انہیں اچھی طرح احساس تھا کہ وہ ایک بڑے سپر پاور ملک کے باشندے ہیں۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی امریکی میزوں کے گرد بے تکلفی سے بیٹھ گئے اور ان کی ہمدرد ٹوائلٹس کی طرف ہونے لگی۔ ان کی میزوں پر ایک بڑی خوبصورت روسی لڑکی ویٹرس مقرر تھی۔ وہ روسی پھیکی چائے، تلے ہوئے انڈے، ٹوسٹ کا آرڈر دے کر چلے گئی۔ لیکن امریکی عورتوں میں یہ نہ جانے کیا بات تھی کہ روسی ویٹرس پلٹ پلٹ کر انہیں دیکھتی جاتی تھی۔ جب روسی ویٹرس بڑا ٹرے لے کر واپس آئی تو امریکی عورتیں اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے مرحلوں میں تھیں۔
وینٹی باکس کھلے تھے، لمبی لمبی چمکدار لپسٹکیں چوڑے دہانوں پر پھیری جا رہی تھیں، کولون کی بوتلوں سے چیتے دار بازوؤں پر سپرے ہو رہا تھا، فلیٹ بوٹ اتار کر لمبی ریشمی جرابیں پہنی جا رہی تھیں، آنکھوں پر مسکارا لگایا لگ رہا تھا۔ امریکی عورتیں سیاحوں کی سی بے تکلفی کے ساتھ بالوں کو برش کر رہی تھیں اور ان کے ساتھ آنے والے ان کی تصویر کھینچ رہے تھے، انہیں پرواہ نہ تھی کہ یہ ان کا پرائیویٹ کمرہ نہیں، وہ امیروں کی آزادی کے ساتھ میک اپ کرنے میں مشغول تھیں۔ بیٹرس بہت خوبصورت تھی، وہ کسی ایکٹریس کی مانند تھی، لیکن اتنا سامان آرائش دیکھ کر جیسے وہ بوکھلا گئی، اور وہ دھکا جگ اس کے ہاتھ سے اور دور کا جگ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا، پھر وہ ایکسکیوز می کہہ کر پیچھے کی طرف کپڑا لینے بھاگی۔ پتہ نہیں کیوں لگتا تھا جیسے وہ اچانک احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی۔ اگر ساری امریکی عورتیں مل کر ایک عورت بنائی جائیں تو اسی روسی ویٹرس جتنی خوبصورت نہ ہوتی، لیکن ایک معمولی لپسٹک، ایک واہیات سینٹ سپرے، لمبی ریشمی جرابیں اس لڑکی کو شکست دے گئیں۔ ہو سکتا ہے دنیا کے تمام ملک مل کر بھی روس کی بڑی صنعتوں کو، اس کی ہتھیار کاری فلک پروجیکٹوں کو نہ ہرا سکیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن ڈن ہل کا سگریٹ ساری آئیڈیالوجی میں آگ لگا دے، کیونکہ ہر فرد سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور پھر کسی ادارے سے، حالانکہ ملک سے بھی نہیں، مذہب سے بھی نہیں۔ یونیورسٹی میں محفل سے میں بہت بے تکلف تھا، وہ مجھ سے اپنے تمام گھریلو حالات، اپنے سابقہ معاش کے اپنے سفر نامے بیان کر چکا تھا۔ محفل سے بات کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ لگتا ہے جیسے وہ بھی سندھی ہے اور سکھر کا رہنے والا ہے۔ روس ہوٹل میں باتیں کرتے ہوئے اس نے اچانک مجھ سے پوچھا، سبرو، کیا تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ ہاں۔ کس سے؟ ایک لڑکی سے۔ اور کس سے؟ تمہارے ملک کی ہے؟ داریا نے پوچھا۔ نہیں، میرے ملک کی نہیں ہے۔ پھر کہاں کی ہے؟ بس ہے کہیں کی۔ پتہ نہیں کیوں میں داریا کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی ہم وطن سونیا سے محبت کرتا ہوں۔ کہاں رہتی ہے؟ بس یہیں کہیں۔ یار مت پوچھ، یہ بتانا نہیں چاہتا، میگھل نے کہا۔ میں ان دونوں کو کیا بتاتا کہ مجھے واقعی سونیا کا گھر معلوم نہیں، وہ ماسکو کی کس سڑک پر کس گلی میں رہتی ہے، اس کے گھر کے کتنے افراد ہیں، یہ تمام باتیں میں نہیں جانتا تھا۔ میں تو صرف چاند کے طلوع ہونے کا انتظار کیا کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ وہ اور میں نظریاتی بورڈ کی وجہ سے کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، چاند اور میں۔ اس روز میں اکیلا نمائش گاہ گیا۔ نمائش گاہ اس لیے خوبصورت نہیں تھی کہ اس کی بڑی بڑی عمارتوں میں روس کی مصنوعات ہر وقت عام نمائش کے لیے رکھی رہتی ہیں، بلکہ ساری نمائش گاہ ایک پارک تھی۔ اونچے اونچے سلور اوک کے درخت، برچ کے درخت، قد آمد چیڑ اور بلوط کے درخت، اس نمائش گاہ میں چھوٹی سی ٹرین نما بس سواری چلتی تھی اور سیاح جیسے اس میں سوار ہو کر ایلس ان ونڈر لینڈ پہنچ جاتے تھے۔ نمائش گاہ بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، اس میں بڑی قد آور عمارتیں تھیں جن میں روس میں بننے والی، اگنے والی، ساکھ کی جانے والی مصنوعات ہر وقت نمائش کے لیے رہتی تھیں۔ جب کوئی سیاح اس نمائش گاہ میں اب داخل ہوتا ہے، اسی اونچے گیٹ کے اوپر ایک دہقانی جوڑے کا بت نظر آتا ہے، بتوں پر سونے کا پانی پھرا نظر آتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں گندم کا گٹھا سورج کی روشنی میں جگر جگر چمکتا ہے۔ جس وقت میں نمائش گاہ کے اندر گیا اور ایروفلیٹ کے فل سائز ماڈل کے پاس سے گزرا، سونیا میرے دل و دماغ میں کہیں نہیں تھی، لیکن جس وقت میں گاڑی میں سوار ہو گیا تو یکدم کہیں سے سونیا کی خوشبو آئی۔ وہ میرے پاس سیٹ پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اب ساری نمائش غائب ہو گئی، میرے ارد گرد صرف جنگل پھیل گیا اور مجھ میں کسی مور کی روح آ بسی جو بارش کے بعد یکدم جنگل والوں کے لیے ناچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سونیا پاس تھی، روس اپنا تھا۔ ہر ایک شخص اسی داخلیت کا شکار ہو کر ایسی جنرلٹیز میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر کبھی اسے مطالعے کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ انسان اپنے تجربے کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہے، اپنے ماحول کا یہاں تک پابند ہے کہ اس کا سارا تجزیہ، اس کی فلسفی شاہجہی ان دونوں چیزوں سے نکل سکتی ہے۔ میں سونیا کو دیکھ کر یہاں تک خوش تھا کہ میں نے دل میں عہد کیا کہ اب میں روس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولوں گا، اور پاکستان تو پھاڑ میں جائے، مجھے اس سے کیا لینا ہے۔ یہاں کون دیکھ رہا ہے کہ میں پاکستان کے بارے میں کیا کہتا ہوں؟ کم از کم سونیا تو زمین بوس ہو جائے گی۔ سورج اس کے بالوں میں سونے کے باڈر بن رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کیسپسین کی نیلاہٹ تھی، اس کے کندھے کسی نو بیاہتا کی طرح جھکے ہوئے تھے اور اس کی جلد پر شرم کی ہلکی سی لالی تھی۔ اس وقت میرا کمیونزم سے کوئی جھگڑا نہ تھا، میرے چڑھنے سے پہلے ہی سونیا نے میری ٹکٹ کے پیسے ادا کر دیے۔ میں نے اسے 1.5 روبل دینا چاہا تو وہ ہنس کر بولی، یہ مت سمجھ لینا کہ تم ہی ایک مہمان نواز ملک سے آئے ہو، اپنے پاس رکھو آرام سے اپنے روبل۔ ہمارے ارد گرد نمائشی عمارتیں بھاگی جا رہی تھیں، جنگل پہلے سے زیادہ گھنا ہو گیا تھا اور سونیا بلا وجہ ہلکے ہلکے ہنس رہی تھی۔ میں یہ نمائش کئی بار دیکھ چکی ہوں، تمہیں جہاں بھی اترنا ہو بتا دینا، ہم اتر جائیں گے، لیکن میں اندر نہیں جاؤں گی۔ جب تم کسی عمارت کے اندر جانا نہیں چاہتی تو پھر آئی کیوں ہو؟ مجھے یہ باغ اچھا لگتا ہے، درخت اچھے لگتے ہیں، یہ رائڈ اچھی لگتی ہے۔ وہ پھر ہولے ہولے سے ہنسنے لگی۔ کیوں ہنس رہی ہو سونیا؟ آج میں ہنستی رہنا چاہتی ہوں کیونکہ آج میری سالگرہ ہے، آج میں تم سے جھگڑا کرنا نہیں چاہتی۔ لیکن کیوں؟
آخر جھگڑا کیوں ہوگا؟ بس ہوگا نا، اگر میں اندر صنعت گاہوں میں تمہارے ساتھ گئی تم بھڑک اٹھو گے، میں جانتی ہوں تم برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا برداشت نہیں کر سکتا؟ بس یہی، روس کی صنعتی، معاشرتی، زرعی، خلائی ترقی۔ تم جلتے ہو روس سے، اسی لیے چیخ نکالتے ہو۔ جیسے ہی ایک دم سورج بادلوں میں چھپ گیا۔ اس روز میں بہت اداس تھا۔ روس میں طالب علم کی زندگی کو کن کی زندگی ہے، اسے محنت کی چکی میں پسنا پڑتا ہے۔ 2 سال کی مسلسل محنت نے مجھے پرانی جراب کی طرح بودا کر دیا تھا۔ میں چپ ہو گیا۔ 3 مرتبہ ہم نے روسی مصنوعات کی مختلف بلڈنگوں کے ٹکٹ خریدے اور بغیر اندر داخل ہوئے پھر گاڑی میں آ بیٹھے۔ اونچے اونچے درختوں میں سفر بہتر تھا، پاس پاس گھٹنے، پاس پاس کندھے۔ بات کرتے وقت سانسوں کی ملی جلی خوشبو اس سفر میں بہت آنین تھا، اور باہر سردی تھی۔ جب تیسری بار ہم نے جنگل کا پورا چکر کاٹ لیا اور اس جگہ پہنچے جہاں ایرو فلیٹ کا پورا جہاز بطور ماڈل کے کھڑا تھا، تو سونیا اتر گئی۔ اتر آؤ سمرو، یہاں پر اس سٹمپ کی نمائش ہے جو خلائی سفر کو گیا تھا۔ جب اپنے دیش جاؤ گے تو لوگوں کو بتانا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے سٹمپ دیکھا تھا۔ اس کے اترتے ہی گاڑی میں گرمی نہ رہی۔ میں بھی بادل نخواستہ اترا اور اس عمارت پر نگاہ کی جس میں خلائی سفر کے متعلق تمام انفارمیشن، مشینری، ہوا بازوں کے سوٹ، راکٹ، سب کچھ عوام کے لیے لگا تھا۔ یہ ایک ہوائی جہازوں کے ہینگر جیسی جگہ تھی جس میں جا بجا گھڑیاں، کمپیوٹر مشینیں لگی تھیں، جیسے امریکی فلموں میں مشینوں سے چکا چوند کا سماں ہوتا ہے۔ یہ جگہ بھی عام آدمی کو چھوٹا کرنے کے لیے کافی تھی۔ سونیا عمارت کے اندر میرے ساتھ نہ آئی بلکہ باہر کھڑی ہو کر آئس کریم کھانے لگی۔ شاید وہ ساتھ آتی تو میں زیادہ دلچسپی سے انسان کے اس معرکے کو دیکھتا۔ لوگ باغ ٹکٹ خرید کے راکٹ کے اوپر تک جا رہے تھے، لیکن میں نے انمانے جی سے تمام مشینری کا چکر لگا کر واپس لوٹ آیا۔ یہ سارے ساز و سامان خلا کی طرح ٹھنڈا اور بے جان تھا۔ جب میں باہر پہنچا تو سونیا کی آنکھوں میں فتح مندی تھی۔ دیکھا، اب تو قائل ہو جاؤ کہ روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ کیسے مان جاؤں؟ جب اپولو 11 میں سب سے پہلے 3 امریکن چاند پر پہنچے، نیل آرم اسٹرانگ، مائیکل کولنز، ایلڈرن۔ اصلی بات تو انسان کا چاند پر پہنچنا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کسی امریکن سے کیا ملتا تھا، پر سونیا کو جلانے کے لیے میں نے کہا۔ مجھے انسان کے چاند پر پہنچنے سے کوئی غرض نہ تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ جملہ سن کر بھڑک اٹھے گی۔ وہ یہ تو برداشت کر سکتی تھی کہ روس اور امریکہ سالٹ کی کانفرنسوں میں آپس میں بندر بانٹ پر ایک دوسرے سے لڑیں، لیکن وہ یہ قتل عدم نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک چھوٹے ملک کا آدمی روس کے مقابلے میں امریکہ کو ترجیح تو دے۔ وہ کسی زندانی کی طرح بھڑک اٹھی۔ تمہارا امریکہ انسانوں کو کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ انسانوں کے ساتھ کھیل سکتا ہے، انہیں چاند پر بھیج سکتا ہے، ان پر تجربہ کر سکتا ہے۔ ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب تک فضائی سفر ہر قسم کے خطرے سے پاک نہیں ہو جاتا، ہم خلائی سفر پر انسان کو کیسے بھیج دیتے؟ پتہ نہیں جہاں کہیں جمہوریت ہوتی ہے وہاں انسان کیوں اتنا بے وقت ہو جاتا ہے۔ ایک دم مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پھر میں سرحد عبور کر کے اس کی حدوں میں ہتھیار بند پہنچ گیا تھا۔ آخر جب کوئی اپنی تخلیق پیش کرتا ہے تو اس کا مقصد تنقید حاصل کرنا تو نہیں ہوتا۔ سونیا نے مجھے اس لیے تو اندر نہیں بھیجا تھا کہ میں چھوٹتے ہی روسی ٹیکنالوجی کی ٹانگ کھینچنے لگوں، لیکن دوستی کا لمحہ نکل چکا تھا۔ اب خارپشتوں کی طرح ہم دونوں کے تیر نما پر کھڑے تھے اور ہم ایک دوسرے پر حملہ کرنے کو تیار تھے۔ میں چونکہ تھرڈ ورلڈ کا آدمی تھا اور میں نے جمہوریت کو سوچے سمجھے بھی اپنے مذہب سے بھی زیادہ اہمیت دے رکھی تھی، اس لیے مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جمہوریت صرف ملکوں کا شگوفہ ہے، وہیں کھلتا ہے اور وہیں خوشبو دیتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ جمہوریت انسانی سوچ کا کریپن میں نہیں بلکہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے جو سیاسی حل نہیں، الہامی حل ہے۔ اس لیے سونیا کے جملے کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ تھرڈ ورلڈ کے تمام کالے، براؤن، پیلے، گندمی، سفید لوگوں کو پاؤڈر مل کے ساتھ ساتھ جمہوریت بھی راس آ گئی۔ میں نے جل کر کہا، سونیا، جمہوریت اور کمیونزم میں کوئی فرق نہیں، یہ تم چھوڑ ہی دو، رہنے ہی دو، ورنہ انسان کی قدر یہاں ہے نہ وہاں۔ تمہاری جمہوریت میں ایسے ہوگا، وہاں انسان صرف ووٹ ہے، ایک ووٹ، اجتماعی طور پر ایک طاقتور فرداً کچھ نہیں، بے مایہ، بے حیثیت۔ اب رہنے کی حد تک ناراض ہو چکا تھا۔ پھر بھی میں نے مٹھار کر کہا، سونیا رانی، انسان دنیا کے کسی خطے میں ابھی اہم نہیں ہوا، نہ پہلے ہی کبھی اہم تھا اور نہ اب ہے۔ پہلے فرد بادشاہ ہوتے تھے، اب حکومتیں بادشاہ ہیں۔ پہلے تاج شاہی پہننے والے کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، اب اکثریتی پارٹی کی حکومت کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے بادشاہ مطلون مزاج تھے، اب حکومتیں قانون آئین طلون کا شکار ہیں اور ان کا مزاج شاہانہ ہے۔ پرانے زمانے میں جب بادشاہ جنگوں سے لوٹتے تھے تو واپسی پر ان کے ساتھ بہت سا مال غنیمت ہوتا تھا۔ سکندر، محمود غزنوی، نادر شاہ کے ساتھ عورتیں، غلام، کاریگر، خزانے تو ہوتے ہی تھے، لیکن وہ لوگ آرٹ کے خوبصورت نمونے بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ تخت طاؤس ایسے ہی ایران پہنچا تھا۔
بادشاہوں کو وقت پر اپنا نام ثبت کرنے کی فکر رہتی تھی، وہ خوبصورت عمارتیں چھوڑ کر مرتے تھے تاکہ آئندہ نسلیں انہیں یاد رکھیں۔ تمہارے پشکن کا میوزیم اس لیے آباد ہے کہ کچھ روسی بادشاہوں نے ظلم و تشدد سے آرٹ اور کلچر کے یہ نمونے اکٹھے کیے ہیں۔ اب بھی حکومتوں کا یہی شاہانہ مزاج ہے، وہ بھی اپنے دور حکومت کا نام ابد کی لسٹ میں لکھوانا چاہتی ہیں، آئندہ نسلوں کے ذہنوں پر، اور یہ چکا چوند وہ سائنسی شعبدے اکٹھے کر کے پیدا کر رہی ہیں۔ تمام دولت بادشاہ بھی فوجوں پر لگاتے تھے، اب بھی حکومتیں ملک کی کمائی ہتھیار کی فیکٹریوں پر ضائع کر رہی ہیں۔ نہ بادشاہوں کو انسان کی پرواہ تھی، نہ حکومتوں کو بادشاہ دولت سے عیش کرتے تھے۔ بڑی حکومتیں ہتھیاروں کی فیکٹریاں بناتی ہیں، خلائی سفروں کے انتظام کرتی ہیں، عام آدمی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ بادشاہ اپنی انا کی خاطر عام آدمی کے حقوق تلف کرتا تھا، حکومتیں عام آدمی کو احمق بنا کر یہ احساس دلا کر کہ وہ اس کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہیں، اپنی شان بناتی ہیں۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے، جو کچھ بادشاہوں نے تعمیر کیا، جمع کیا، خوبصورت تھا۔ جو کچھ آج کل کی حکومتیں ذخیرہ کر رہی ہیں، نہ خوبصورت ہے نہ دیر پا۔ یہ تم حکومتیں حکومتیں کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہارا مطلب ہے روس نے عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کیا؟ کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں اس کی سالگرہ کی روزی سے جھگڑ رہا تھا، لیکن کیا؟ بولو بولو، اب کیوں چپ ہو؟ بولو، تم ناراض ہو جاؤ گی، اور آج میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں، بولو، میں ناراض نہیں ہوں گی۔ اس نے مکمل ناراضگی سے کہا، تمہاری حکومت نے عام انسان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، بہت زیادہ، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتی تھی اگر اس کے اتنے بڑے بڑے پلان نہ ہوتے، تاج محل قسم کے۔ سونیا، ذرا سوچو تو، جو اپنی شان کے لیے چاند کو تسخیر کرنے کی سوچ رہے ہوں، انسان کو بیک جنبش صفحہ ہستی سے نیست کرنے کے لیے بم بنا رہے ہوں، وہ زمین پر چلنے والے انسانوں کے متعلق کیا سوچ سکتے ہیں؟ بڑے پلانز والا چھوٹی باتیں کیسے سوچ سکتا ہے؟ تم دقیانوسی تو ہو ہی سمرو، آج مجھے پتہ چلا تمہاری انفارمیشن بھی درست نہیں۔ میں تو تمہارے ملک میں آ کر، یورپ میں ہر جگہ گھوم پھر کر، امریکہ کے متعلق پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ طاقتور ملکوں کی حکومتیں امیر ہوتی ہیں اور عوام غریب ہوتے ہیں، اور چھوٹے ملک جو پیٹ پر چلتے ہیں، قرض پر زندہ رہتے ہیں، ان کی حکومتیں غریب ہوتی ہیں، وہاں افراد کافی امیر ہوتے ہیں، آسائش اور آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ میرے دیش میں چل کر دیکھو، ایک غریب گھر میں بھی تمہیں کافی افراط زر نظر آئے گا۔ تم دراصل یہ چاہتے ہو کہ افراد میں اونچ نیچ، امیری غریبی ہو؟ میں تو ایسے نہیں چاہتا، پر ایسے ہوتا ہے، ہو رہا ہے ہر جگہ۔ پر تمہارا پلان بھی تو کچھ ہوگا، آخر تم دوسروں پر اس قدر تنقید کرتے ہو تو تم نے بھی ضرور کچھ سوچا ہوگا کہ بہتر راستہ کون سا ہے۔ سونیا نے چڑھ کر کہا، ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ملک قریباً برابر برابر ہوں، جہاں زبان بدلے ملک بدل جائے، جہاں نیچرل سرحد آئے نئی سلطنت قائم ہو جائے، چھوٹے چھوٹے ملک ہوں، چھوٹی چھوٹی بستیاں، ایسی حکومتیں کہیں نہ ہوں جہاں سورج ملک کے کسی نہ کسی حصے میں طلوع رہتا ہو۔ دادا کے رول سے جب تک بڑے ملک دستبردار نہیں ہو جاتے، دنیا میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔ تمہارا مطلب ہے ٹچ ود روس چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ جائے؟ ٹچ ود؟ تمہارے کمیونزم کا دار و مدار اس مفروضے پر ہے کہ جب دولت کچھ لوگوں کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ باقی لوگوں پر اسحیہ تنگ کر دیتے ہیں۔ میرا مفروضہ یہ ہے سونیا کہ جب دولت، مواقع، طاقت کچھ ملکوں کی جاگیر بن جاتی ہے تو تمام چھوٹے چھوٹے ملکوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، پھر جس طرح غریب آدمی پستا ہے، ایسے ہی غریب ملک کا استحصال ہوتا ہے۔ وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا۔ چھوٹے ملک میں اپنی زبان بے وقت ہوتی ہے، ان کا کلچر، مذہب سب بیکار ہو جاتا ہے۔ تمہارے کمیونزم نے چھوٹے غریب آدمی کو آزادی دلائی ہے، اسے احساس کمتری سے چھڑانے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی ایسا مسیحا کوئی نہیں آیا جو چھوٹے ملکوں کو منحصر قوم احساس کمتری کے گڑھے سے نکالے۔ چھوٹے ملک کو بھی جینے کا حق ہے سونیا، ساری تھرڈ ورلڈ اس کرب میں مبتلا ہے، تڑپ رہی ہے، اور بڑے ملک۔ بس چپ کرو سمرو، آج میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر سمرو مجھے مل بھی گیا تو میں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گی۔ تم پاکستانی اگر اس قدر امریکی پٹھو نہ ہوتے تو تمہیں نظر آ جاتا کہ روس کیا ہے اور اس نے عام آدمی کے لیے کیا کیا ہے۔ تسویدانیہ۔ وہ گیٹ کی طرف جانے لگی۔ سونیا، آج تمہاری سالگرہ ہے، میں آج تمہیں اس طرح نہیں جانے دوں گا۔ میرا بھی خیال تھا کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گی، لیکن میں تمہارے لیے کیک خریدوں گا۔ نہیں، اب نہیں۔ تسویدانیہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں بھی وعدہ کرتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں اپنے وعدے کی پابند نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں روس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر کب ملو گی؟ یہیں کہیں، کسی روز اچانک، ریڈ اسکوائر میں، بولشوک چوک میں، کورل ماسک کے بت کے سامنے، شاید لینن کی قبر کے پاس کسی دن۔ شاید تب تک میں نارمل ہو جاؤں۔ ہو سکتا ہے تب تک ہم ایک دوسرے سے بات کرنا سیکھ جائیں۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایسے آنسو جن کا میری پشیمانی سے گہرا تعلق تھا۔ دراصل میں 3 سال روس میں محض پڑھنے کی غرض سے نہیں رہا، بلکہ اس وجہ سے بھی ٹکا رہا کہ کسی طرح سونیا سے میرا سمجھوتا ہو جائے، کسی طرح میں روس کو سونیا کی نظر سے دیکھوں اور سمجھنے لگوں۔
ہم دونوں کے درمیان جو ڈراپ سین ہو جاتا ہے وہ پردہ اٹھا رہا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ سونیا کہاں رہتی ہے۔ میں یہ بھی اچھی طرح سے معلوم نہ کر سکا تھا کہ دراصل روس کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ سونیا کو تلاش کیا، ہمیشہ روس کو سمجھنے کی کوشش کی، سچی نیت سے کی، خاص کر جتنی بار بھی میں لینن گراڈ گیا۔ میں نے اس شہر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سونیا کو ضرور ڈھونڈ نکالنا چاہا۔ دریاؤں، ہواؤں اور آدھی رات کے سورج کا یہ شہر عجیب طور پر مجھ پر اثر انداز ہوتا تھا۔ ہر بار یہاں پہنچتے ہی مجھے زکام ہو جاتا اور ساتھ ہی ساتھ میں مرض عشق میں مبتلا نظر آتا۔ ہر بار جب میں لاؤنج میں سوار ہو کر پیٹر دی گریٹ کا محل دیکھنے جاتا اور لارڈنج گلف آف فن لینڈ کے سمندری پانیوں میں چل نکلتی تو نارنجی شیشوں پر سے سورج کی روشنی اندر مسافروں کے چہروں پر منعکس ہوتی۔ ہر روسی لیونارڈ زنجیج کی تصویر بن جاتا۔ میں کسی اور زمانے میں، کسی اور عہد میں کھسک جاتا جہاں میں دوستویفسکی کا احمق تھا، اس کا پوزیس تھا۔ میں شہزادہ بھی تھا اور دیوانہ بھی، مجھ پر کسی پرانے پادری کی طرح کی روح بھی تھی اور کسی رندمت کی آنکھیں بھی میرے جسم پر لگی ہوئی تھیں۔ لیکن لینن گراڈ میں سونیا مجھے کبھی نہ ملی۔ شاید اس شہر میں کبھی وہ مجھے مل جاتی تو میں اس کا مرید ہو جاتا۔ ماسکو میں تعلیم حاصل کرنا ایک مسلسل عمل ہے۔ یہاں پڑھائی کلاسوں تک محدود نہیں بلکہ اپنے مضمون میں وسعت اور گہرائی پیدا کرنے کے لیے ہر وقت پڑھنا پڑتا ہے۔ اتنی کڑی محنت کے بعد جو باقی وقت بچتا ہے وہ داریا اور میخل کی صحبت میں کٹتا۔ میخل طبعاً عادتاً فطرتاً شاعر تھا۔ پتہ نہیں وہ کس لیے فزکس میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا تھا جبکہ اس کے ہونٹ پنکھڑیوں کی طرح شاعرانہ اور سبز آنکھوں میں ووڈکا کا بکھری ہوئی تھی۔ داریا بہت مختلف تھا، اس کے نظریات میں میری طرح بہت بڑی قطعیت تھی۔ اس نے میرے ساتھ اپنے ملک اور کمیونزم کو کبھی زیر بحث لانے کی کوشش نہیں کی لیکن وہ ہر مسئلے کا علاج یا تو ووڈکا یا لینن کی زندگی میں تلاش کر لیتا تھا۔ داریا کہا کرتا تھا کہ ان دونوں نے مجھے آج تک کبھی مایوس نہیں کیا۔ ہم تینوں کبھی اکٹھے کریملن جایا کرتے تھے۔ میخل ہمیں لینن کی قبر کے پاس اپنی نظمیں سنایا کرتا۔ داریا باپ کے فخر سے یہ نظمیں سنایا کرتا تھا۔ اس کی حضرت مسیح جیسی صورت پر ایسے وقتوں میں بڑی حیا ہوتی۔ اس روز جب روس میرے قیام کو صرف 2 مہینے رہ گئے تھے، ہم تینوں سرخ چوک گئے۔ یہاں ہر وقت موسم میں زائرین آتے رہتے ہیں، کیمروں کی کلک کلک سنائی دیتی ہے۔ پکچر پوسٹ کارڈ جیسی یہ خوبصورت جگہ کبھی لوگوں سے خالی نہیں ہوتی۔ داریا، جس کی عادت تھی ہر بات پر مسکرا کر چپ ہو جاتا اور لمبے سوچ بچار کے بعد منہ کھولتا، اس روز خوب بول رہا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک دن تمہیں ووڈکا میں ڈبو دوں۔ داریا نے کہا، کیوں؟ جب تمہارے ہر مسام سے ووڈکا نکلے گی تو تم خود بخود سچ بولنے لگو گے۔ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ یعنی نہیں، تم جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جو سچ تم بولتے ہو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ داریا نے مندی مندی آنکھوں سے کہا، دیکھو لینن کی قبر کا سنگ مرمر کس قدر ٹھنڈا ہے۔ جس روز پہلی بار رقیب تمہاری محبوبہ کا بوسہ لیتا ہے، اس روز کے بعد تمہاری محبوبہ کے ہونٹ کتنے سرد ہو جاتے ہیں تمہارے لیے۔ میخل قبر کے جنگلے کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ ہم دونوں کی گفتگو میں بالکل شامل نہیں تھا۔ داریا فزکس میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا لیکن مجھے اس کی شکل دیکھ کر ہمیشہ لگا جیسے دراصل وہ پیرا سائیکالوجی کا طالب علم ہے۔ وہ کہیں اندر ہی اندر ٹیلی پیتھی، سائیکو کائنیسس، کلیئروائنس، ہپنوسس پر کام کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں پر ایک خاص قسم کا خورد بینی تجسس تھا، حالانکہ اس کے ہونٹ شاذ ہی کھلتے تھے۔ سچ بتانا سمرو، تمہیں ہمارا روس کیسا لگا؟ تمہارا ہر جواب میرے لیے قابل قبول ہوگا، فقط دل رکھنے کے لیے جھوٹ نہ بولنا۔ ابھی میں وطن سے بہت دور ہوں۔ 3 سال کی جدائی نے وہاں کا رنگ نکھار دیا ہے۔ جب بھی میں روس کی تعریف کرتا ہوں مجھے لگتا ہے جیسے میں اپنے وطن کی حق تلفی کر رہا ہوں، جیسے محبوبہ کی زانوں پر سر رکھ کر اچانک بیوی یاد آنے لگتی ہے اور محبوبہ کی تمام خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی مجھے چند سال واپس جا کر اپنے وطن میں رہ لینے دو داریا، پھر میں تمہیں روس کے بارے میں لکھوں گا۔ جھوٹ، جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ تمہیں روس پسند نہیں آیا؟ آیا ہے۔ میں اگر چاہوں بھی تو باقی ماندہ ساری زندگی اس کے اثرات سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ داریا نے اپنی دورمار آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ہولے ہولے بولا، تمہیں معلوم نہیں سمرو، روس دنیا کا مستقبل ہے۔ کوئی شخص بھی اپنے مستقبل سے نفرت نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی سمرو تم جیسے احمق مستقبل سے خوفزدہ ہو کر حال تباہ کر دیتے ہیں۔ میخل نے آہستہ آہستہ گنگنانا شروع کر دیا۔ ہم اپنی جادو بھری سامری آواز میں اس نے اپنی نظم سنائی۔ میرے دل کی گھاس پر ایک زرد ٹکڑا ہے، میں نے اسے آنسوؤں سے بہت سینچا لیکن یہ گھاس کبھی ہری نہ ہوئی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں تم ایک شام کوہنی ٹیک کر لیٹی تھی۔ دل کا سارا مان سرسبز ہے۔
لیکن یہ زرد ٹکڑا سرسبز نہیں ہوتا، آنسو اس پر گرتے رہتے ہیں، پھر بھی یہ زرد رہتا ہے ہر رت میں۔ سونیا، سونیا، یہ لڑکیاں بھی کیا بلا ہیں، ایک پل کسی شام دل کے لان پر زرد رنگ کا ٹکڑا چھوڑ جاتی ہیں جو کبھی تر و تازہ نہیں ہوتا۔ لیلن کی قبر کے پچھواڑے قلعے کی سمت پہرے پر مقرر دو سپاہی بڑے تواتر سے ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ رنگین پگڑیوں جیسے گنبدوں والا آئیون دی ٹیریبل گرجا گھر بغداد سے گاچی کر کے یہاں نصب کیا گیا لگتا ہے۔ جب تم پاکستان چلے جاؤ گے تو پھر ہم کس سے پوچھیں گے؟ بتاؤ نا تمہیں روسی کیسے لگے؟ روس کو چھوڑو، میں ان کو کیسے بتاتا؟ میرے لیے تمام روسی سونیا کے باعث پیارے تھے۔ دے کا ایک ہی چاول کافی ہوتا ہے۔ روسی بہت پیارے ہیں سب کے سب۔ یہ سب جھوٹ ہے سمرو، سچ سچ بتاؤ تجزیہ کر کے۔ ان کی ایک خصوصی بات، داریہ نے جنونی نظروں سے مجھے دیکھ کر کہا، روسی فرد پرست ہے، ان کا سب کچھ لیلن ہے، حالانکہ ان کا سب کچھ کارل مارکس ہونا چاہیے تھا۔ پہلی بات یہ ہے سمرو کہ کارل مارکس تھیوری تھا، لیلن نے اس کو عملی جامہ پہنچایا۔ عمل بہر کیف قول سے بڑا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ الزام ہے، اتہام ہے کہ روسی فرد پرست ہوتے ہیں۔ یہ غلط چارج ہے۔ ہم لیلن کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن ہم لیلن پرست نہیں ہیں۔ ہم بھی فرد پرست ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ فرد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی آئیڈیالوجی فرد کی مثال کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تم لوگ مانتے نہیں۔ باتیں مت کرو سمرو، داریہ دیکھو اس طرف سپاہیوں کا پہرہ بدلنے والا ہے۔ پتہ نہیں اس منظر سے مجھے کیوں لگتا ہے جیسے ایک دم موسم بدلنے والے ہوں۔ میخل نے فاصلے پر دیکھتے ہوئے کہا، آدرش موجود ہو تو اس پر ہر وقت عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہم مشرق والے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ماننے والے اس بات کو جان گئے ہیں داریہ کہ جب آدرش کو اپنے وجود سے مثال بنانے والا ختم ہو جاتا ہے تو آدرش فقط قول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس بھی خدا کا بھیجا ہوا قرآنی آدرش موجود ہے، لیکن ہر رت میں، ہر عہد میں، ہر ملک میں کتب ولی ابدال آتے رہتے ہیں، وہی آدرش کو عملی جامہ پہنا کر سمجھاتے رہتے ہیں۔ جب کمیونزم کے لیلن آنے بند ہو جائیں گے تو کمیونزم بھی کتابوں کی زینت رہ جائے گا، پھر لوگ مانا تو اسے بھی کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ روس کا ہر فرد لیلن ہے، ہم سب اپنے مسلک پر رہبر کے بغیر بھی چلنے کی قوت رکھتے ہیں۔ مجھے لڑکیوں کا وہ اسکول یاد آ گیا جس میں لیلن نے پناہ لی تھی اور جس کے باہر اب بھی لیلن کا بت نصب ہے۔ میں نے داریہ سے کہنا چاہا، اگر تم فرد پرست نہیں ہو تو لیلن کی یادوں میں حل کیوں نہیں چلا دیتے؟ اس گھر کو میوزیم کیوں بنا رکھا ہے؟ اگر گھر میں جانے والے سیاح کو وہ پاسپورٹ کیوں دکھاتے ہو جس پر لیلن یورپ گیا تھا اور جس میں وہ معمولی مزدوروں کے لباس میں نظر آتا ہے؟ وہ کیاری جو لیلن کے بت کے ارد گرد پھیلی ہے اور جس میں تمام سے سرخ جرمینیم کے پھول لگتے ہیں، اس میں پھولوں کی اتنی نگرانی کیوں؟ یہی تمام نشانیاں تو اس بات کی دلیل ہیں کہ کسی نہ کسی طرح فرد زندہ رہے۔ مثال زندہ ہوگی تو آدرش کے بے جان وجود میں گرم لہو دوڑتا رہے گا۔ کبوتر کے لیے مرمری جسم کا لہو ضروری ہے، ورنہ آدرش صرف ایسے لفظوں میں ڈھل جائے گا جن کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا۔ چلو گم میں چلیں۔ یہ سرخ چوک اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہمیشہ ہوائیں چلتی ہیں اور مجھے ہواؤں سے ڈر لگتا ہے۔ میخل ایک دم کھڑا ہو گیا۔ سرخ چوک کے تینوں طرف بڑی اونچی عمارتیں ہیں، ایک طرف قلعہ ہے، دوسری جانب رنگ برنگی پگڑیوں والا گرجا ہے اور تیسری جانب گم محل ہے جس میں آج کل بادشاہ شہزادے نہیں رہتے بلکہ ایک بڑا شاپنگ سینٹر آباد ہے۔ سمرو، پہلی مئی کو ضرور اس جگہ کو یاد کرنا، اتنے زائرین، اتنے عقیدت مند تو یا تو مکہ معظمہ میں آتے ہیں یا یہاں۔ یہ دونوں جگہ عام آدمیوں کے قدموں سے آباد ہیں، تمہارا مکہ اور ہمارا مکہ۔ ہم تینوں خاموشی سے گم کی طرف چلنے لگے۔ کچھ نائجیریا کے سیاحوں نے ہمارے سمت اس پتھریلے چوک کی تصویریں لیں اور مسکرا کر ہمیں اپنی خوش دلی کا احساس دلایا۔ سمرو، مجھے سندھ کے تاج سے تھوڑی سی مٹی بھیجنا، میخل نے کہا۔ کیوں؟ مٹی کا کیا کرو گے؟ چاند کی مٹی کیوں لائے تھے زمین پر؟ دیکھنا پڑتا ہے کہ روس کی مٹی اور پاکستان کی مٹی کے کیمیائی اجزاء کیا ہیں۔ اچھا، تو کیمیکل کا فرق نکال کر کیا کرو گے؟ میں نے سوال کیا۔ پھر سمجھ جاؤں گا کہ سندھ میں کیوں سمرو پیدا ہوتے ہیں اور ماسکو میں کیوں میخل پیدا ہوتے ہیں۔ گم کے بازار میں بہت بھیڑ تھی۔ موٹی روسی عورتیں بھاری بھاری سفری تھیلے، چیز اور سستا کپڑا خرید رہی تھیں۔ ہم تمباکو کی تلاش میں دوسری منزل پر گئے اور وہاں سے ہم نے نچلی منزل کی طرف دیکھا۔ ایک سیلاب تھا جو دکانوں میں آ جا رہا تھا۔ ضرورت کی چیزیں، ہر ملک میں ہر جگہ عام آدمی نے ساری معیشت کو کنزیومر گڈ کے تابع کر رکھا تھا، حکومتیں قائم کر رکھی تھیں۔ تم نے سمرقند نہیں دیکھا؟ میخل نے پوچھا۔ نہیں۔ دوشنبے، سمرقند، تاشقند، بخارا، یہ روس کی الف لیلوی میراث ہیں۔ ان شہروں میں اب بھی شہزادیاں پھرتی ہیں، یہاں اب بھی لہریار رنگوں کے گاؤن پہنے، لمبی چوٹیاں لٹکائے، ترچھی آنکھوں والی لڑکیاں انگور، خوبانی اور آڑو بیچتی ہیں۔
سمرو اپنے دیش لوٹنے سے پہلے وہاں ضرور جانا۔ سفید روس کا اور مزاج ہے اور موسم ہے، جنوب کی آب و ہوا اور ہے۔ جیسے اب بھی ریگستانی چوک سے اونٹوں پر قافلے اٹھتے ہیں، جب تمہیں ماسکو لینن گراڈ بالکل بھول جائیں گے، پھر بھی تمہیں سمرقند یاد رہے گا جیسے بچپن کا دیکھا ہوا خواب۔ میخیل شاعر تھا اور خوابوں سے محبت کرتا تھا۔ میں تب چھوٹا تھا جب تمہارا خانم پاکستان آئی تھی۔ میں نے اسے بھی نہیں دیکھا۔ تم ضرور جاؤ، وہ حصہ تمہارے قریب ہے، تمہیں اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی اور اسی رعایت سے روس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پتہ نہیں یہ میخیل کا اصرار تھا کہ میری اندرونی آرزو، لیکن کچھ دیر کے بعد میں جنوبی روس کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں بڑی امید کے ساتھ تاشکند کے لیے روانہ ہوا تھا۔ میں نے بچپن سے تاجکستان، ازبکستان کو دیکھنے کی آرزو دل میں ایسے پال رکھی تھی جیسے کنگارو مادہ اپنے اسپرو برابر بچے کو اپنی تھیلی میں پالتی ہے۔ لیکن ایئرپورٹ پر زیادہ ہواؤں میں ریت تھی، گرمی، غریبی اور ان دونوں سے پیدا ہونے والا احساس کمتری ہر آنکھ سے ٹپک رہا تھا۔ یہ لوگ زردی مائل سفید منگول تھے، ان کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کا حجاب تھا جو میں سمجھ نہیں سکا۔ کبھی یہ لوگ سفید روس پر حملہ آور ہوا کرتے تھے، دھاڑ سے مارتے تھے۔ سمرقند، تاشکند، بخارا، یہ خالے ہندوش، نجم، سمرقند و بخارا جب بادشاہ عنایت کرتے تھے تو پھر خزانوں کا منہ کھول دیتے تھے۔ اس وقت جب ہندو محبوبہ کے دل پر تاشکند و بخارا قربان کیے ہوں گے، یہ ستم ایجاد شہر خانقاہ کی شکل کے نہ ہوں گے، بلکہ یہاں کی چہل پہل، دولت و ثروت سے دھرتی کا کلیجہ ہل جاتا ہوگا۔ اب سمرقند اور تاشکند نور جہاں کے مقبرے کی شکل کے آثار و صنادید تھے۔ البیک کی آبلیویٹری تھی، جس میں زمین کھود کھود کر نیچے تک زاویوں اور ڈگریوں کا حساب لگا کر ستاروں کو دیکھنے کا انتظام تھا۔ بی بی جان کی مسجد، ریگستانی چوک، تینوں مسجدیں جن کے سامنے سے کبھی ہندوستان، ترکی، ایران کے لیے قافلے جاتے ہوں گے، یہاں تیمور لنگ کا مقبرہ تھا۔ سب کچھ ماضی تھا، حال میں صرف کھنڈر تھے۔ یہاں وہ خوبصورت میوزیم نہیں تھے جو لینن گراڈ اور ماسکو کی زینت تھے۔ وہ آرٹ کے نمونے بھی ماضی کے آئینہ دار تھے، لیکن وہ زندہ تھے، جی رہے تھے۔ وہ میوزیم ماضی کا حصہ نہیں لگتے تھے۔ یہاں علی شیر نوائی میوزیم سے لے کر تمام تاریخی عمارتوں تک ایک اداسی محیط تھی، ایک کشمکش، ایک دکھ۔ پتہ نہیں سمرقند اور تاشکند میں مجھے کیوں سڑکوں پر مسلمانوں کا زوال نظر آیا، جیسے وہ اٹھنا چاہتے تھے لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ کیسے اٹھا جاتا ہے، جیسے وہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کوشش میں اور الجھتے جا رہے تھے۔ خاک مزاج سے اٹھنے کے لیے انہیں کسی ایسے دستگیر کی ضرورت تھی جو ان کی طرح افتادہ تر نہ ہو۔ روس کے جنوب میں پہنچ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ یہاں ماضی کی شان و شوکت نہیں تھی، اس کا نوحہ موجود تھا ہر جگہ، ہر چہرے پر۔ میں نے گھبرا کر یہاں کے تاریخی مقامات دیکھنے بند کر دیے، کتب خانوں میں جانے لگا، ان کی مسجدوں کو دیکھنے لگا۔ میں ان کے قلمی اثاثے میں اپنی وراثت کے آثار تلاش کرنا چاہتا تھا۔ یہ انسٹی آف پینٹل اسٹڈیز میں مجھے خانم شمع رو ملی۔ خانم شمع رو نے لہریے رنگوں کا، گھٹنوں سے نیچے تک ڈھیلا اسکرٹ نما میٹرنٹی ٹاپ پہن رکھا تھا۔ اس کے لمبے بال لمبی چوٹی میں لٹک رہے تھے اور سر پر سبز رومال بندھا تھا۔ خانم شمع رو سفید گاجنے کے رنگ کی گڑیا تھی، اس کے رخسار کی ہڈیاں اونچی اور آنکھیں ابروؤں کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ میں ایک الماری کھولے انوماک سے فصوص الحکم کا نسخہ دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے پاس آئی۔ اس کے پیروں میں ایسے جوتے تھے جن کا کوئی شور نہیں ہوتا، مسلمان عورت کے جوتے۔ فرمائیے، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے رواں خطابی فارسی میں کہا۔ ازبکستان کے لوگ اب بھی شاعر طبع ہیں۔ یہ ایرانی لب و لہجے میں فارسی نہیں بولتے، بلکہ ایسی فارسی استعمال کرتے ہیں جو ہمارے ہاں نصابوں میں ملتی ہے۔ احمد شندوں کو بھی کئی فارسی شعر زبانی یاد ہوتے ہیں جنہیں وہ بر وقت استعمال کرتے رہتے ہیں۔ میں کسی ایسی کتاب کی تلاش میں ہوں جو کسی روسی سیاح نے لکھی ہو اور جس میں برصغیر کے واقعات بیان ہوں۔ وہ کچھ دیر اپنے موٹے رشتے کو دیکھتی رہی، پھر ایک نازک سی سیڑھی پر چڑھ کر اس نے اسکرٹ کے کھیسے سے اینک نکالی، لگائی اور ایک کتاب کو جھاڑتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ یہ دیکھیے، عبدالرزاق سمرقندی کی کتاب سفر ہندوستان و شرح غرائب۔ میں شمع رو کے سامنے شرمندگی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے اسے فارسی خوب سمجھتا ہوں۔ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ برصغیر کے مسلمان فارسی کی جگہ انگریزی میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس روسی لڑکی کے سامنے جو اب بھی فارسی بولتی تھی، یہ کہنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ شمع رو سے کتابوں کی باتیں کرنے کے بعد میں کتب خانے سے نکل آیا۔ شمع رو نے مجھے دوسرے دن ہوٹل ستارہ میں دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا۔ میں وقت سے کچھ پہلے ہوٹل کی کھلی ٹیرس میں پہنچ گیا۔ ہوائیں سستی اور تواتر کے ساتھ چل رہی تھیں۔
ہوٹل کی میزوں پر کپڑے اڑ رہے تھے، یہاں کے تاریخی مقامات کو یہ ہوائیں ہولے ہولے چاٹ رہی تھیں، سب کچھ کھنڈر میں بدل رہا تھا۔ یہاں کی نئی عمارتیں تمام کنکریٹ کے ڈھانچے تھے جن کا اسلامی عمارت گری سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہاں کے میوزیم شمالی میوزیموں کے مقابلے میں فقیرانہ تھے، اپنی ماضی کی یاد میں گم گشتہ و حیران۔ یہاں کے بچے حیدرآباد کے بچوں کی طرح غریب اور متجسس تھے۔ غریب آدمی ہمیشہ ان چیزوں کو غور اور تجسس سے دیکھتا ہے جن سے ایک آدمی دوسرے آدمی سے ممتاز ٹھہرتا ہے: کار، کپڑے، جوتے، ویڈیو، سگریٹ، وینٹی باکس۔ یہاں بھی گرم ملک کے باشندوں کی طرح لوگ متجسس تھے اور دیکھتے تھے غور سے، اس طرح شمالی روس میں کوئی بچہ نہیں دیکھتا۔ خانم شمع رو کچھ دیر سے آئی، لیکن اس کے آتے ہی لذیذ ٹکے، نفیس نان اور سمرقندی پلاؤ آ گیا۔ کھانا دیکھ کر روح کے تمام دکھ دور ہو گئے۔ میں نے روبرٹ کے ساتھ ندیدے بچوں کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ ٹیرس سے نیچے دف بجاتی لڑکیوں کے گھیرے میں ایک مسلمان لڑکی عیسائی دلہنوں کے لباس میں ہوٹل کی جانب آ رہی تھی۔ شادی کے مہمانوں میں کچھ مرد ناچ رہے تھے اور نفیری کی آواز میں مشرقی صورتیں: آپ کی شادی ہو چکی ہے عثمان سمرو؟ جی نہیں، لیکن لڑکی ماں پسند کر چکی ہے، جب میں واپس لوٹوں گا تو شادی ہوگی۔ خانم شمرو نے فارسی میں شعر پڑھا جو میں سمجھ نہ سکا۔ اور آپ کی؟ میں بھی سوچ رہی ہوں عثمان سمرو کہ کس سے شادی کروں۔ اتنی لمبی سوچ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنی بوڑھی نانی کے ساتھ رہتی ہوں، وہ پرانے خیال کی عورت ہے۔ اس کا خیال ہے مجھے کسی ازبک مسلمان سے شادی کرنی چاہیے، اور میں کسی سفید روسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو ماسکو میں رہتا ہو، جینز پہنتا ہو اور جس کی داڑھی مکئی کے بالوں جیسی سنہری ہو۔ نانی ٹھیک کہتی ہے، وہ بھی پچھلے سال حج کر کے آئی ہے، میرے لیے بھی آب زمزم لائی تھی۔ میں نے تو وہ پانی نہیں پیا، لیکن نانی اسے سنبھال کر رکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے میں بھی حج کروں اور کسی ازبک سے شادی کروں۔ تمہارا آئیڈیل کون ہے شمارو؟ ازبک کے سفید روسی؟ شمارو بہت خوبصورت تھی، اس کا رنگ، بال، آنکھیں تمام تباہ کن تھے، پھر بھی وہ جیسے ریتلی مٹی پر پانی کی آس میں بیٹھی تھی۔ دیکھو نا، سفید روسی ہم سے خوبصورت ہوتے ہیں، پھر ان کی زبان روسی ہے، ہماری قومی زبان، ہم لوگ تو فارسی بولتے ہیں۔ پھر وہ شمال میں رہتا ہوگا، شادی کے بعد میں ماسکو جا بسوں گی یا شاید لینن گراڈ چلی جاؤں۔ سچ بتانا، سفید روسی ہم سے زیادہ مہذب ہے نا؟ تمہیں وہاں کے روسی زیادہ اچھے لگتے ہوں گے؟ شمالی روس اور جنوبی روس؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے بھلا سفید روسی کے مقابلے میں کوئی کیسے ہمیں پسند کر سکتا ہے؟ قوم کا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ متعصب ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنوں کو غیروں پر ترجیح دیتے ہیں۔ تمہارا رشتہ اسلام سے کٹ گیا ہوگا، لیکن تم کعبے کے بتوں کی طرح وہیں کے ہو جہاں کے ہم ہیں، میں نے کہا۔ وہ چپ چاپ نیچے دیکھنے لگی جہاں براتیوں کے گھیرے میں دلہن پھولوں کا گلدستہ لیے مسکرا رہی تھی۔ ازبک مسلمان کی ازبک دلہن۔ میں خانم شمع رو کو ایک واقعہ سنانا چاہتا تھا، لیکن چپ رہا کیونکہ وہ روسی زبان کو فارسی سے بہتر سمجھتی تھی۔ شمالی سفید روسی کو اپنی شرف سے میں اعلیٰ جانتی تھی، اور ماسکو، لینن گراڈ کے شہر اس کی نظر میں بحیثیت سے کم نہ تھے۔ اس کا حال اس غریب پتوکی میں رہنے والی لڑکی کا تھا جو اسلام آباد کو اپنی زندگی کو میراث سمجھتی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ وطن کی سرحدوں سے آگے رحمی رشتوں سے علاوہ بھی ایک رشتہ ہوتا ہے جس میں 1400 سالوں سے خود بخود جان پڑتی رہتی ہے۔ جب انسان اپنوں میں گھرا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد رشتے ہی رشتے ہوتے ہیں، تو اس 1400 سال پرانے پیوند کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جس وقت انسان کسی اجنبی فضا میں کسی مسلمان سے ملتا ہے تو دونوں قلب عجیب گرمی سے تازہ ہو جاتے ہیں اور آپس میں ایسے قرب کا احساس ہوتا ہے جو کسی اور کے ہمراہ محسوس نہیں ہوتا۔ دوشنبے سے قریباً 70 کلومیٹر شمالی پہاڑوں میں اس علاقے کا بجلی گھر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے میں وہاں گیا تھا۔ دریا کافرنیا کے ساتھ ساتھ سڑک بل کھاتی اوپر پہاڑوں کی طرف جاتی ہے۔ راستے میں کھلے راستہ کھیت خرمانیوں سے عمدہ درخت اور زمین پر پھیلے ہوئے داغستان نظر آتے ہیں۔ کافرنیا کا نیل گوں پانی پتھروں سے ٹکراتا، سر پھوڑتا نشیب کی جانب جاتا نظر آتا ہے۔ جس وقت میں ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن دیکھ کر لوٹ رہا تھا تو ہمارے ڈرائیور کار میں پانی بدلنے کے لیے گاڑی روکی۔ ہمارے پیچھے ہی ایک کھلی چھت والا ٹرک آ کر رک گیا۔ ڈرائیور اس چشمے پر پانی بھرنے کے لیے چلا گیا جو سڑک کے کنارے ہی بہہ رہا تھا۔ کھلے ٹرک میں دیہاتی لوگ گہرے رنگوں کے سواتی قسم کے کھلے کرتے ٹخنوں پر تنگ پائنچے والی شلوار پہنے ہوئے تھے۔ لڑکیوں کی شکلیں افغانی سواتی قسم کی تھیں اور ان کے سروں پر چادریں تھیں۔ ہم بھی ٹیکسی سے اتر کر چشمے میں منہ ہاتھ دھونے لگے۔ غالباً تمام دیہاتی لڑکیاں کسی شادی پر جا رہی تھیں کیونکہ ان کا لباس خوبصورت اور نیا تھا۔ وہ دف بجاتی ہوئی گا رہی تھیں جس وقت میں چشمے کے برفیلے پانی میں گور کے کاسنی ہوشیں دھو رہا تھا۔ ایک بوڑھا آدمی شادی کے گروہ سے کٹ کر میری طرف آیا۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بابا جی نے ہمارے ڈرائیور سے سوال کیا۔ تھوڑی سی فارسی کے سہارے میں اس کی بات سمجھ گیا۔ پاکستان۔
آغاز پاکستان آمد، بلے بلے ہندی نیست؟ بابا جی نے پوچھا۔ نہ ہندی نیست، مسلمان ہم؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ بوڑھے کے چہرے پر چینی قسم کی داڑھی تھی، اس کا چہرہ میرے دادا جان کی طرح جھریوں سے بھرا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن یکدم وہ مجھے جوان نظر آنے لگا، اس کی چھاتی تن گئی، آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی۔ اللہ، مسلمان مہمان! اس نے کتنے سارے ترکی نام لیے اور سڑک کے پار کھڑی لڑکیوں کو پکارا، مسلمان مہمان! لڑکیوں نے جھولیاں پھیلا کر مجھے پھل پیش کیے، وہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں بسنے والی لڑکیوں کی طرح شرمیلی اور کھی کر کے ہنسنے والیاں تھیں۔ بوڑھے بابا نے میرے خالی بائیں ہاتھ کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے لگایا اور آہستہ آہستہ کوئی صورت پڑی، پھر اس کی آنکھ سے ایک آنسو لڑک کر میرے ہاتھ پر گرا۔ مسلمان مہمان، مسلمان مہمان! پتہ نہیں کیوں اس آنسو نے میری ساری روح بھگو دی۔ ایک مرتبہ میری بڑی بہن سخت بیمار ہو گئی تھی، میں جمعرات کی ساری رات شاہ عبداللہ لطیف بھٹائی کے دربار میں بڑے دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھڑا رہا تھا۔ اس رات میرے دل پر ابصر ہی گرہ تاری تھی جو اس آنسو سے بوزن ہوا تھا۔ بابا جی نے اپنی پوتیوں، نواسیوں، بیٹیوں کو حکم دیا کہ وہ میرے گرد دائرہ بنا کر ناچیں اور دف بجائیں۔ پہلے تو لڑکیاں کچھ لجائیں شرمائیں، لیکن جب بابا جی نے خوب دف پکڑ کر بجانا شروع کر دیا تو تمام عورتوں لڑکیوں نے میرے گرد دائرہ بنا کر ناچنا شروع کر دیا۔ میں دم بخود تھا، بابا سوٹے پڑ کر میرے سر پر پھونک رہا تھا، مرد گا رہے تھے، ڈرائیور لوٹی ڈال رہا تھا۔ ہم سب مسلمان ہونے کے ناطے سے یکدم ایک گھرانے، ایک برادری بن گئے تھے۔ کافرنیا کے اس واقعے نے تمام نظریات، تمام ازم، تمام سیاسی سوجھ بوجھ کو خاک میں ملا دیا اور میں دوشنبے کی سڑک سے مشرف با اسلام ہو کر ایسے لوٹا جیسے پہلی مرتبہ میں نے روشنی دیکھی ہو۔ آخری بار مجھے سونیا پشکن کے گھر کے سامنے ملی۔ اچانک، جنوبی روس دیکھ آئے ہو؟ ہاں، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے میخل ملا تھا، وہ بتا رہا تھا تمہارے متعلق۔ اچھا۔ مجھے اچانک میخل پر غصہ آ گیا۔ وہاں کا کیا پسند آیا؟ بی بی جان کی مسجد کے علی شیر نوائی میوزیم؟ مجھے ایک بوڑھا ترک پسند آیا جس کی داڑھی بالکل سفید اور جس کا سینہ داڑھی سے بھی زیادہ منور تھا۔ اور کیا پسند آیا؟ وہاں کے تربوز پسند آئے، وہ بے حد لذیذ تھے۔ سونیا اہم تاریخی مقامات کے متعلق پوچھ رہی تھی، وہ انسان کے بنائے ہوئے مزاروں کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ تربوز، انگور، انار تم یہاں بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہو، سونیا نے چڑھ کر کہا۔ اس طرح نہیں سونیا، کئی سو سال پرانے ظروف میں سجے ہوئے پھل، تازہ تل لگے نان، تندوری کہوہ، ساتھ تاشقندی ہوائیں، سمرقندی ہوائیں۔ مجھے لگتا تھا ہر لحظہ میں کسی کارواں کے ساتھ جنوب کو جانے والا ہوں۔ فضا میں گھنٹیوں کی صدائیں تھیں، ریت پر اونٹوں کے پیروں کے نشان تھے۔ تم دراصل انحطاط پسند ہو، تم ہمیشہ ماضی کے رومان میں رہنا چاہتے ہو۔ بغداد ہو یا بخارا، سمرقند ہو یا دوشنبے، تم میں اس جذبے کی کمی ہے جس سے انسان میں کچھ کرنے کی امنگ پیدا ہوتی ہے، جس کے طفیل وہ خود بھی بڑا ہوتا ہے، ملک کو بھی قداور کرتا ہے۔ تم میں بڑائی کا احساس نہیں۔ میں نے کسی نو مسلم کے جوش سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر! کیا کیا کیا؟ میں نے کہا، صرف اللہ بڑا ہے، باقی سب بڑائیاں بڑائی کی کوششیں ہیں، انفرادی اور مجموعی۔ کچھ دیر وہ چپ رہی، پھر اٹک کر بولی، اور یہاں کا کیا اچھا لگا؟ یہ ایسا ہی سوال تھا جیسے کوئی گاؤں کا چودھری اپنی کتی سے پوچھے، بتا بھئی تجھے ہمارے ڈیرے میں کون سی چیز اچھی لگی ہے؟ بس ایک چیز بتانا، صرف ایک۔ شاید وہ مجھ سے اپنا نام سننے کی آرزومند تھی، لیکن میرے ہاتھوں پر ابھی بابا جی کا آنسو تر تھا۔ مجھے دوستویفسکی کا سارا اور خوبصورت گھر پسند آیا۔ جانتی ہو، اگر وہ صرف جہنم کی اتنی جامع تعریف ہی چھوڑ جاتا تو اس نے چھوڑی ہے تو ہمیشہ زندہ رہتا۔ کیا تعریف کی ہے اس نے جہنم کی؟ سونیا نے سوال کیا۔ تمہارا دوستویفسکی کہتا ہے، جس شخص میں محبت کرنے کی صلاحیت نہیں وہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور؟ اس نے پر امید نظروں سے میری جانب دیکھ کر کہا، پاکستان جانے سے پہلے ضرور بتاؤں گا سونیا۔ نہیں، ابھی بتاؤ۔ ابھی نہیں بتا سکتا نا، ورنہ پاکستان نہیں جا سکوں گا۔ ہم دونوں اکٹھے پشکن کے گھر میں داخل ہو گئے، جس کے پہلے کمرے میں ایک کھڑی کرسی پر ایک 86 برس کی بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر لیس کا سکارف تھا۔ وہ ہمیں سب سے پہلے پشکن کی لائبریری میں لے گئی۔ وہ ٹھہر کر انگریزی میں بولی، یہ پشکن کی لائبریری ہے۔ پشکن روس کا وہ شاعر ہے جس نے روسی زبان کو ادبی بنایا۔ وہ ایک ایسا شعلہ نواز شاعر تھا جو حقیقت سے کبھی دور نہیں ہوا۔ یہ اس کی لائبریری ہے، یہ اس کا میز ہے، یہ اس کا وہ قلم ہے جس کے ساتھ اس نے ضلع وطنی کے دور میں نظمیں لکھیں۔ جہاں اس صوفے پر اسے لٹایا گیا جب وہ اپنی بیوی نتالیہ کی خاطر
ڈوبل میں زخمی ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پشکن کی موت کیسے واقع ہوئی؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہمیں پشکن کے بیڈ روم میں لے گئی، پھر اس نے وہ چھوٹا سا کمرہ دکھایا جس میں پشکن، اس کی بیوی نتالیہ، بیوی کی 2 بہنیں اور ایک بہن کیتھرین کا فرانسیسی شوہر رہتا تھا۔ گھر اتنا بڑا نہ تھا جس میں اتنے سارے لوگ سما سکتے۔ شاید اس طرح بہت قریب رہنے کے باعث ہی کیتھرین کا شوہر پشکن کی بیوی پر عاشق ہو گیا۔ پشکن کو دربار سے منسلک رہنے کا شوق نہ تھا، وہ اپنی زندگی کسی دیہات میں ادبی سرگرمیوں میں گزارنا چاہتا تھا، لیکن نتالیہ دربار کی محفلوں کی جان تھی۔ اسی چھوٹے سے گھر سے یہ خوبصورت بہنیں خوبصورت گاؤن پہن کر دربار روانہ ہوتی ہوں گی اور پشکن اپنی لائبریری میں بیٹھا اسکاٹ بائرن کا مطالعہ کرنے میں مصروف رہتا ہوگا۔ پھر دربار کے لوگوں نے پشکن کو ان باتوں سے آگاہ کیا ہوگا جو نتالیہ اور جورجیس کے مابین لذت کا باعث تھی۔ جورجیس کو پشکن نے غیرت کے باعث ڈوٹل میں للکارا اور جورجیس جو فوج میں تھا پشکن پر غالب آ گیا۔ پشکن کو زخموں سمیت اس صوفے پر لا کر ڈال دیا گیا جس کے ارد گرد کتابیں تھیں، ایسی کتابیں جن کو پڑھنے کا بھی وقت نہیں آیا تھا، ایسی کتابیں جو پڑھی جا چکی تھیں لیکن ذہن سے اتر گئی تھیں، ایسی کتابوں کے درمیان جو اس کے ادبی تسلسل کا ایک حصہ تھی۔ پشکن نے جان دے دی۔ پشکن جس میں ایبسینا کے بسنے والوں کا لہو تھا کیونکہ اس کی ماں ہنی بال کی بیٹی تھی اور ہنی بال پیٹر دی گریٹ کا غلام تھا۔ پشکن نے مرنے سے پہلے ضرور سوچا ہوگا کہ کبھی کبھی انسان کو ایسی باتوں کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے جو اس کے لیے بالکل اہم نہیں ہوتی۔ ہم تینوں بہت اداس بیرونی دروازے تک پہنچے۔ فضا میں پشکن کی آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ آخری سانسیں تھیں۔ 86 سالہ روسی عورت کی انگریزی ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ سونیا کے ساتھ روسی میں باتیں کر رہی تھی اور کبھی کبھی مجھے مسکرا کر دیکھ لیتی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے سونیا سے روسی میں پوچھا، اس سے پوچھو سونیا، کیا وہاں سردی پڑتی ہے جہاں یہی رہتا ہے؟ میں نے اس کی بات سمجھ کر کہا، نہیں ماں، ہمارے ملک میں تو ہمیشہ سورج چمکتا ہے، قریباً سارا سال گرمی پڑتی ہے۔ تو پھر تمہاری اماں کے جوڑوں میں تو درد نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں ماں، اللہ سائیں کی مہربانی ہے، اس کے جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے کیونکہ یہی بڑھاپے کا عمل ہے۔ بوڑھی عورت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹے تو نے میرا بڑا دکھ دور کر دیا ہے۔ میں سمجھتی تھی جو گرم ملکوں میں رہتے ہیں ان کے جسم میں درد نہیں ہوتا، میں انہیں خوش قسمت سمجھتی تھی۔ اب پتہ چلا کہ میرے حضرت عیسیٰ کا نظام ہر جگہ ایک جیسا چلتا ہے، ٹھنڈے گرم ملکوں میں ایک سا۔ تسودانیہ ماں، تسودانیہ۔ دیکھو ہر وقت خدا کو یاد رکھا کرو۔ دیکھتے نہیں خدا نے پشکن کو کیسے شہرت دی لازوال، اور پھر اسے کیسے دکھ بھری موت کے حوالے کر دیا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کرتا ہے، ٹھنڈے ملکوں میں بھی اور گرم ملکوں میں بھی۔ جب وہ مڑنے لگے تو وہ اپنی لکڑی کی کرسی پر جا بیٹھی اور کسی اور سیاح کے انتظار میں گھٹنوں پر مکیاں مارنے لگی۔ اب تو میں گھر جانے والا ہوں سونیا، کیا اب بھی تم مجھے نہیں بتاؤ گی تم کہاں رہتی ہو؟ اب کیا فائدہ سمرو، اب تو تم گھر ہی چلے جاؤ۔ وہ میرے پاس سے اچانک ہاتھ ہلاتی روانہ ہو گئی، ایک دوسرے کو چھونے، چومنے، لپیٹنے کا موقع قریب آ کر چلا گیا، جیسے رات کے وقت کار کی بتیاں کھمبے کو روشن کر کے آگے نکل جاتی ہیں۔ شاید اسے میخل سے میری فلائٹ کا پتہ چلا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ میرے ساتھ واریا اور میخل ٹیکسی سے اترے، لیکن سونیا کو منتظر پا کر جلد ہی رخصت ہو گئے۔ ان دونوں نے جس وقت مجھ سے ہاتھ ملائے تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ وہ میرا ہاتھ اپنے ساتھ ہی لے جا رہے ہیں۔ میخل کی آنکھوں میں نمی تھی اور داریا اپنی مونچھوں کے بال منہ کے اندر کیے انہیں چبا رہا تھا۔ ہم نے کوئی الوداعی جملے استعمال نہ کیے، خط لکھنے لکھانے کی فرمائش نہ کی اور چپ چاپ رخصت ہو گئے۔ سونیا کے پاس میں سامان بک کرنے، پاسپورٹ جمع کرانے اور فلائٹ کا ٹائم پوچھنے کے بعد پہنچا۔ شام کے وقت عمارتوں میں جلی بتیاں بہت اداسی پیدا کرتی ہیں۔ حسب معمول ایئرپورٹ پر بہت رش تھا، کوئی فلائٹ نئی آئی تھی۔ اس وقت افریقہ کے حبشی کندھوں پر گٹار لٹکائے، جینز پہنے، پیروں میں فلپ پہنے، کلارک کے سروں میں ہنستے اوپر والی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ سونیا دونوں مٹھیاں بھینچے، منہ پکا کیے صوفے پر آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کبھی پاکستان آؤ تو میرے پاس ٹھہرنا سونیا، یہ میرا ایڈریس ہے، میں نے اسے پاکستانی کارڈ دیتے ہوئے کہا۔ پھر روس آؤ گے تو مجھ سے محبت ہو جائے گی، ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ، میں نے دیکھا ہے۔ مجھے روس سے بڑی محبت ہے سونیا، روس نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے۔ کم از کم اس نے ڈیموکریسی کا وہ ظلم عام نہیں کرنے دیا جو جمہوریت کے خمیر میں موجود تھا۔ لیکن ابھی تم یہ نہیں مانتے نا کہ اب ساری دنیا کا مستقبل سوائے کمیونزم کے اور کچھ نہیں، ایک دن آئے گا، مان لو گے؟ اگر کیلیفورنیا کے کنارے بابا جی کا آنسو میرے ہاتھ پر نہ گرا ہوتا تو شاید اس لمحے اور کچھ نہیں تو اس کا دل رکھنے کے لیے میں اسے اتفاق کرتا، لیکن پتہ نہیں کیوں اب میں اس آنسو سے غداری نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیشہ کے لیے اس نے میرے کئی اندیشے ختم کر دیے تھے۔ کچھ دیر کے لیے وہاں، ہو سکتا ہے چند صدیوں کے لیے، کمیونزم ہی ساری دنیا کا واحد علاج ہو۔
پر کوئی انسان ساختہ ازم ہمیشہ کے لیے انسان کے دکھوں کا علاج نہیں ہو سکتا سونیا۔ آدمی جو کچھ اپنے لیے سوچتا ہے اس میں سے کم ہو جاتا ہے، نقص ہوتا ہے۔ ناپائیدار کوئی پائیدار حل نہیں سوچ سکتا۔ جب تک آدمی اپنی رضا سے خوشی سے بانٹنے کا فن نہیں سیکھتا، خدا کی راہ میں دینے پر راضی نہیں ہوتا، تب تک برابری کا کمیونزم سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے۔ کمیونزم ہمیشہ کے لیے آیا ہے اور ہمیشہ ٹھہرے گا۔ دنیا کے ایک ایک کونے میں بھولی لڑکی، معصوم روح، پہلے فرش دھلائے جاتے ہیں، قالین بچھتے ہیں، جھنڈیاں لٹکائی جاتی ہیں۔ اصلی دولہا آخر میں آتا ہے، حالانکہ بہت پہلے سے اس کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام ازم تیاریاں ہیں، اور اصلی دولہا کون ہے؟ اسلام۔ سفید چینی داڑھی والے خاموش بابا جی نے مجھ سے کہلوایا، جیسا اسلام پاکستان میں آیا ہوا ہے، افغانستان ایران میں رائج ہے، سعودی عرب میں جیسے اسلام کی خبریں گرم ہیں، وہ… میں نے پہلی مرتبہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایسے بدکی جیسے میں چڑی مار تھا اور چڑیا پکڑ کر جال میں ڈالنے والا تھا۔ سونیا، یہ بھی کوششیں ہیں، ادھوری ادھوری، نقائص سے بھری، لیکن جس نظام کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں کسی انسان کے خوف سے، سزا کے ڈر سے، کسی خفیہ ایجنسی سے مغلوب ہو کر اپنے حقوق نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی دے گا۔ اسے علم ہوگا کہ مخلوق کے لیے اول و آخر خالق کا ہی درست ہے۔ اس نظام میں عام آدمی کو معلوم ہوگا سب کچھ تجھ کر سے ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ چھوٹے آدمی جنت کے لالچ میں سب کچھ چھوڑیں گے، بڑے آدمی رضا الہی کو مد نظر رکھ کر سب کچھ قربان کریں گے۔ انسان کے بنائے ہوئے کسی نظام میں یہ امید نہیں، بغیر امید کے نیکی کا عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ کمیونزم میں مالی منفعت ہو جاتی ہے، اس کے عوض غریبی ضرور ملتی ہے، لیکن کسی قسم کی جزا کی امید نہیں ہوتی۔ ایسے نظام میں جب آدرشی آدمی موجود ہوتا ہے تو نظام چلتا ہے، پھر ایک جنریشن اپنی ملکیت کی قربانی دیتی ہے، دوسری جنریشن ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اس کو دبا کر زبردستی منا کر آدرش پر چلانا پڑتا ہے، لیکن تیسری پور تک زنجیر کی کڑیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، جگہ جگہ اختلاف رائے سر اٹھانے لگتا ہے، چوری چوری جگہ جگہ سوال پوچھے جاتے ہیں، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بتاؤ سونیا، عام آدمی، معمولی آئی کیو کا آدمی، لالچی حریص، اس دنیا کی آرزوؤں کا پتلا، وہ بھلا وعدے کے بغیر کیسے نیک ہو سکتا ہے؟ کتنی دیر تک نیک رہ سکتا ہے، چاہے وہ وعدہ فراڈ ہی کیوں نہ ہو؟ وہ گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کی بتیوں میں اس کا چہرہ بہت ہی زرد نظر آنے لگا۔ مجھے معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن اب اتنا ضرور ہوگا، دنیا کو اپنے وسائل برابر کرنے پڑیں گے۔ غریب انسان ہمیشہ مظلوم نہیں رہ سکتا، انشاءاللہ۔ کمیونزم ہی واحد علاج ہے، ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی۔ ہاں آئے گی، جب تم مانتے ہو تو پھر جھگڑتے کیوں ہو؟ اس نے بلی سی ناک سکوڑ کر کہا۔ اس کی لپیٹ میں آئے گی ضرور، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جب لیلن جیسے آدمی آنے بند ہو جائیں گے، جب مثال باقی نہ رہے گی، پیغام بے اثر ہو جائے گا۔ ہم تمہاری طرح فرد پرست نہیں ہیں۔ تم فرد پرست ہو سونیا، ورنہ لیلن نہ ہو رہی ہوتی سارے روس میں۔ اچھا، تمہارے پیغمبر کو گزرے تو 1400 سال ہوئے، تمہارے پاس تو اب مثال موجود نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ بابا جی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نظروں میں مجھے اکسایا۔ اول تو یہ انسان کا ساختہ ازم نہیں کہ یہ مثالوں کا محتاج ہو، اور پھر ہمارے لیے تو کتب، ابدال، ولی، اللہ کے نیک بندے ہر وقت آتے رہتے ہیں۔ پھر احیاء اسلام کے لیے مہدی آئیں گے۔ ہم سب حرص کے بندے مادہ پرستی چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوگا وہاں اوپر ہمارے لیے جنت میں کوٹھیاں بن رہی ہیں، یہاں دنیا میں ہمیں تقویٰ کے شناختی کارڈ ملنے والے ہیں۔ اس نے لمبی آہ بھری اور بولی، مجھے معلوم تھا کہ مسلمان ہمیشہ متصف ہوتا ہے۔ جہاں کا یقین کامل ہو وہاں تعصب نہیں ہوتا، فقط نظر آتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور اس وقت تک چپ رہی جب تک میری روانگی کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو گئی۔ ہم دونوں بینچ سے ایک ساتھ اٹھے۔ میرا خیال تھا، سونیا نے آہستہ سے کہا۔ میرا بھی خیال تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میرا خیال تھا تم مجھے پاکستان چلنے کو کہو گی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی گلابی نمی تھی۔ میرا خیال تھا تم مجھے ہمیشہ کے لیے روس میں رہنے کو کہو گی۔ آدمی کی زندگی بڑی سہولت سے گزر رہی ہوتی ہے، ہر طرح کا راہ میسر ہوتا ہے۔ میخل ٹھیک کہتا ہے کہ جب بہار باغ میں پورے جوبن پر ہوتی ہے تو کہیں سے ایک کالا ناگ نکل کر آتا ہے اور سب سے اونچی شاخ پر بنے ہوئے گھونسلے تک پہنچ جاتا ہے، پھر پھولوں کی خوشبوؤں میں پھلوں کے بوجھ سے لدی ڈالیوں پر رنگ ہی رنگ کے درمیان وہ گھونسلے کے تمام انڈے پی جاتا ہے۔ سونیا بولی، کالا ناگ میں ہوں سونیا، تم نہیں۔ نہیں تم نہیں۔ وقت ہم دونوں کے ہاتھ ایسے پیوستہ تھے جیسے ڈالی کے ساتھ پتے۔ پھر میں نے اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر اپنی طرف گھسیٹا، وہ میرے سینے سے آ لگی جیسے وہ الاسٹک کی بنی ہوئی تھی۔ چند ثانیے وہ میرے ساتھ لگی رہی۔ یہ وقفہ ہر قسم کے اختلافات سے پاک تھا، ہم دونوں اتنے قریب تھے جتنا فطرت نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ پھر اس نے اپنا توازن درست کیا۔ میں نے اس کے روسی بالوں کو بوسہ دیا۔ اس نے اپنی گھڑی کو درست کرتے ہوئے کہا، جاؤ سمرو، بہت دیر ہو گئی ہے۔
ہوائی جہاز کی آخری سیڑھی پہنچ کر میں نے ایئرپورٹ کی طرف دیکھا۔ میں روس سے پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ایک گہری الجھن لے کر اپنے وطن لوٹ رہا تھا۔ ساری طرف روس نہ تھا، ایک اداسی تھی، عام درخت کی اداسی۔ میں نے لمبی سانس کے ساتھ اپنی سیٹ پر بوجھ ڈالا۔ حج آباد کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ یہ پردے ہمیشہ دلوں کے درمیان حائل رہے، رسم و رواج، مذاہب، ماں باپ اور 20ویں صدی کے نیم پختہ مرد عورت کے لیے نظریات۔ شاید وہ ایسی کمیونسٹ نہ تھی جس کا عمل پختہ ہو، میں ایسا مسلمان نہ تھا جو مثالی کہلائے۔ ہم دونوں کے مسلک فقط نظریے تھے، لیکن 20ویں صدی میں نظریے کی شکست میں سارے انسان کی شکست تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے نظریے کی وجہ سے لہروں کی طرح ٹکرائے اور پھر لوٹ گئے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ ترکی بڈھا کافرنیا کے کنارے خم ٹھونک رہا ہو، داد دے رہا ہو کہ پٹھے خوب لڑے تم۔ طیارہ رات کے اندھیرے میں روس کو بہت پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ نیچے کہیں اکا دکا روشنیاں شہر کی سرحدوں پر روشن رہ گئی تھیں۔ سونیا کہیں اس اندھیرے میں کسی بس پہ کھڑکی میں بیٹھی گھر لوٹ رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا گیلا رومال مٹھی میں بند تھا اور وہ سوچ رہی تھی، شکر آج میں نے تھرڈ ورلڈ کے اس آدمی سے اتفاق نہیں کیا جو میرے نظریے سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس شکر کے باوجود جو میرے دل سے اٹھ رہا تھا اور اس اضطراب کے باعث جو سونیا کے دل سے نکل رہا تھا، مجھے محفل کی ایک نظم آہستہ آہستہ یاد آ رہی تھی۔ واریا محفل اور میں اجنبی شہید کی قبر دیکھنے گئے تھے۔ قریب ہی ایک نوبیاہتا جوڑا کھڑا قبر سے نکلنے والی چھوٹی سی جوالا مکھی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ خوبصورت شعلہ قبر کے اوپر چھوٹے سے ستارے میں جل رہا تھا۔ داریا نے مجھے بتایا تھا کہ نوبیاہتا عموماً اس قبر پر خراج تحسین ادا کرنے آیا کرتے ہیں۔ پھر دلہن نے اپنی شادی کا گلدستہ قبر کی پائنٹی رکھا اور وہ دونوں بڑی عقیدت سے رخصت ہو گئے۔ محفل نے اس گلدستے سے ایک پھول توڑ کر مجھے دیا اور اپنی نظم سنانے لگا۔ سمرو، سنو۔ یہ نظم میں نے کسی کو نہیں سنائی، اس کا مسودہ بھی میں پھاڑ چکا ہوں، لیکن یہ نظم نذرانہ ہے، نوحہ ہے۔ سنو۔ میں تمہاری یاد کو اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے ایک چھوٹی سی لڑکی اپنی مردہ بلی کو گود سے نہیں اتارتی۔ بلی جو مر چکی، یادیں جو ختم ہوئیں لیکن ابھی دفن نہیں ہو سکیں۔ انسان کی بدقسمتی ہے کہ اسے ٹوٹے ہوئے گلاسوں سے، ایئرپورٹ کے مسافروں سے اور لیلینڈ گراڈ کے ان پھولوں سے محبت ہو جو کسی سپاہی کی قبر پر مرجھائے پڑے ہوں۔ میں نے سونیا کو کبھی کوئی تحفہ نہ دیا، اس کی سالگرہ پر بھی نہیں، لیکن اب مجھے لگا جیسے وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہو۔ میں دیر تک اسے یہ نظم کا تحفہ بار بار سناتا رہا کہ سارا روس گہرے اندھیرے میں ایسے ڈوب گیا جیسے رات میں سمندر کا وجود، اور اس میں سونیا کا وجود تیرتا رہا، برچی لکڑی کا چھوٹا سا سفید بحرہ، ہولے ہولے ڈولتا، ہچکولے کھاتا، بے پتوار۔ میں نظم سناتا رہا اور وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر سو گئی۔